وعباد اللہ الصالحین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کا میرا عنوان ہے کاش ہم ویسے ہوتے جیسے حضور دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، جنہیں بعد میں رحمت للعالمین کا لقب بھی عطا فرمایا۔ کہیں اس سے پہلے اگر پیدا ہوئے ہوتے تو ان کرتوتوں کی بنا پر جو روزانہ آج کل ہم کر رہے ہیں، ہر روز ایک شہر تباہ ہوتا جو کسی نہ کسی نبی وقت کی امت ہوتا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پوری تاریخ انسانیت دیکھ جائیں، جو کہ ہماری عبرت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار دہرائی ہے، اور یہ کہ تمام امتیں کسی ایک ہی گناہ پر پکڑی گئیں اور تباہ کر دی گئیں، مگر اس کے باوجود کہ ہم تمام برائیاں ایک ہی وقت میں کر رہے ہیں، مگر ابھی تک محفوظ ہیں اور اس طرح تباہ نہیں ہوئے جس طرح کہ دوسری امتیں تباہ ہوئیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں وہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام چیزوں میں کامل تھے، وہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت میں بھی کامل تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین کا خطاب عطا فرمایا۔ سب سے پہلا مرحلہ تو وہ آیا جبکہ سرداران قریش نے خود مطالبات کی ایک بڑی فہرست کعبے میں بلا کر حضور کو پیش کر دی کہ ہم آپ کو جب مانیں گے کہ آپ اپنے رب سے کہہ کر ہمارے لیے اس وادی غیر مزروعہ کو مزروعہ بنا دیجئے، یا ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیجئے، یا اپنے ہی لیے ایک فرشتہ منگوا لیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے اوپر آسمان گرا دیجئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈراتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو، ورنہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ الاسراء آیت نمبر 51 سے 93 تک ملاحظہ فرما لیجئے۔ اللہ نے حضور کی دعا کے جواب میں حضرت جبرائیل کو پیغام دے کر بھیجا کہ جو آپ چاہیں تو وہ میں کیے دیتا ہوں، مگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو میں اپنی سنت کے مطابق سزا بھی وہ دوں گا جو آج تک کسی امت کو میں نے نہیں دی۔ جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ میں آپ کی امت کے لیے توبہ کے دروازہ کھلا رکھوں۔ حضور نے اپنی فطرت کے مطابق دوسری بات منظور فرما لی کہ مجھے ایک وقت کھانا اور دوسرے وقت بھوکا رہنا منظور ہے، مگر امت کی تباہی منظور نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضور نے رحم، عفو اور درگزر کا مظاہرہ کیا، اور ان لوگوں کے لیے بھی تباہی نہیں چاہیے جو ان کے خون کے پیاسے تھے، جو کہ ان کے ایک صحابی اور صحابیہ کو بہت بھیانک انداز میں ان کے آنکھوں کے سامنے اس جرم میں شہید کر چکے تھے کہ ابو جہل ان سے مطالبہ کر رہا تھا کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ اور حضور کی شان میں گستاخی کرو۔ انہوں نے شہید ہونا پسند کیا، مگر ان کے مطالبات نہیں مانے، نہ حضور کی شان میں گستاخی کی، نہ اسلام سے منحرف ہونا پسند فرمایا۔ اس کے بعد دوسرا موقع وہ آیا کہ حضور کے دو زبردست حمایتی، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے، اور حضور طائف کے سرداروں کے پاس تشریف لے گئے کہ شاید وہ اسلام قبول کر لیں اور اپنے یہاں پناہ دے دیں، مگر ان بدبختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بری طرح تنگ کیا۔ کیا لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ وہ حضور پر پتھر برسائیں، حتیٰ کہ حضور کے نالین مبارک بھی ان کے لہو مبارک سے بھر گئے۔ تب حضرت جبرائیل تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ حکم کریں وہ ہم کر دیں۔ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، آپ حکم دے دو وہ دونوں پہاڑوں کو برابر کر دے، کیونکہ طائف کے دونوں طرف ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی اولاد ہی مسلمان ہو جائے گی، اور یہ طوفان ٹل گیا۔ اگر حضور حکم دے دیتے تو طائف صفحہ ہستی سے مٹ جاتا، مگر وہ بچ گیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھا، جبکہ ان سے پہلے اکثر نبیوں نے اپنی امت
سے تنگ آ کر بددعا فرمائی اور طوفان نوح جیسی تباہی آئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی امت کے لیے بددعا نہیں فرمائی۔ تیسرا موقع جب آیا کہ سورہ آل انعام کی آیت نمبر 59 نازل ہوئی، جس میں یہ ذکر تھا کہ میں اوپر سے عذاب نازل کرنے پر قادر ہوں اور نیچے سے عذاب بھیجنے پر قادر ہوں، اور تمہیں آپس میں ٹکڑیاں کر کے لڑا دینے پر بھی قادر ہوں۔ اس کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے ویرانے کی طرف صحابہ کرام سے بغیر کچھ کہے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام پیچھے رہ گئے اور دیکھا کہ وہاں حضور سجدے میں سر رکھے آوازاری میں مصروف ہیں۔ جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں 3 عذابوں کا ذکر ہے۔ میری درخواست پر 2 کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت پر سے ہٹا لیا ہے، ایک کے لیے فرمایا کہ یہ اس امت کا مقدر ہے، وہ باقی رہے گا، اس لیے تمام لوگ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم آپس میں میرے بعد لڑو گے تو نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن و اسماء حسنہ ہمارے پاس ہو اور ہم آپس میں لڑیں؟ حضور نے فرمایا کہ قرآن تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور ایک دفعہ سرداروں کی تلواریں میان سے باہر آ گئیں تو پھر وہ میان میں دوبارہ نہیں جائیں گی۔ یہ تو یہاں میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں، جبکہ اور بہت سی مثالیں ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، جبکہ دوسری جگہ ہے ان کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ وتیرہ ہی تھا کہ ہر وقت امتی امتی ورد زبان میں مبارک تھا، جبکہ یہی عالم حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا بھی تھا، جس کے راوی حضرت امام حسن ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ نے تمام رات امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائی اور اپنے اور ہمارے لیے کچھ نہ مانگا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں مانگا؟ تو جواب میں فرمایا کہ بیٹے، ہمسایہ کا حق زیادہ ہے اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دو، یہی اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ہدایت عطا فرمائے کہ ویسے ہی بن جائیں جیسا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وما لنا الا البلاغ۔